بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک مرتبہ پھر سچے ثابت ہو گئے، اور اس مرتبہ ان کی سچائی کے ثبوت پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان نے پیش کیے ہیں، اور یہ ثبوت ایسے ہیں کہ ان کو امریکہ اور بھارت بھی مسترد نہیں کر سکے، وہ بھی یہ ثبوت مان گئے ہیں۔ اور اس وقت امریکی اور بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی عمران خان کے ویژن کی، عمران خان کی پیشگوئی کی اور عمران خان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہے اس وقت دنیا کے اندر تو وہ عمران خان ہے۔ آپ ٹی وی چینلز کی سکرین دیکھ سکتے ہیں، چاہے انڈین ٹی وی چینلز ہوں یا امریکی ٹی وی چینلز ہوں، وہ اپنے جو ان کے حکمران ہیں ان کی پالیسیوں کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو پالیسی رہی ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر ہوں یا چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہوں، اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ نیت اگر صاف ہو اور انسان اگر جد و جہد کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یہ یاد ہے، 20 برس مجھے صحافت کی دنیا میں ہو گئے، اور 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اور اس وقت پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی جانب سے جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے تھے، چاہے وہ غیر مسلم ورلڈ کے ہوں چاہے وہ مسلم دنیا کے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اس وقت کے سیاستدان موجود تھے ان کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے، جس قسم کا ریئیکشن کا مظاہرہ جو ہے وہ مشرف کی جانب سے کیا گیا امریکہ کی مدد کر کے، اور اسی دوران عمران خان کی جانب سے بھی کچھ بیانات جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسی دور کے کچھ بیانات اور کلپس جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ بالکل شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو، یہ ایک تحریر مجھ تک پہنچی یقین کا سفر کے نام سے۔ اس میں جناب لکھا گیا کہ مشرف ایک کال پر ڈھیر ہو گیا تھا اس کے یس سر کی وجہ سے، امریکہ یہاں 20 سال تک بیٹھا رہا، جبکہ عمران خان کے ایک ایبسولوٹلی ناٹ نے چند دنوں میں ہی امریکہ کی ہوا نکال دی، اور وہ 1 مہینے میں ہی افغانستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بس ایک ایبسولوٹلی ناٹ کی مار تھا یہ امریکہ، لیکن مشرف نہ سمجھا۔ وہ امریکہ کی طاقت سے مروب ہو گیا تھا، لیکن عمران خان وہ درویش اللہ کا ولی ہے جو امریکہ جیسے سپر پاور کی طاقت کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان وہ مرد کلندر تھا جس نے دہائیوں سے لگی ہوئی اس آگ کو اپنے یقین اور ایمان سے بجھایا تھا۔ عمران خان اپنے فیصلوں سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک اور تحریر کہتی ہے، جب امریکہ افغانستان آیا تب کسی اسلامی ملک نے طالبان کے حق میں بیان نہ دیا، لیکن ایک شخص تھا جو تب بھی طالبان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کو سب نے طالبان خان کا نام دیا۔ آج 20 سال بعد تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھا۔ اس کی بے شمار باتوں کی سمجھ لوگوں کو وقت گزرنے کے بعد آتی ہے۔ دوستو، میں ویڈیو کلپس دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں، اپنا موقع بھی بتا دوں کہ طالبان سے ماضی میں کئی غلطیاں بھی ہوئیں، ان کی فہم اسلام کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ معاملہ اس وقت ہمارے پاس بحث کا یہ درپیش نہیں ہے، معاملہ یہ درپیش ہے کہ ان کے ملک کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا گیا، امریکہ وہاں آ کر بیٹھ گیا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ جہاد کے ذریعے وہاں سے نکالا، اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے وہاں سے نکالا۔ امریکہ 20 برس تک افغانستان کے اندر رہا، 20 برس میں اس نے کھربوں ڈالر جھونک ڈالے، اور وہاں پہ افغان سیکورٹی فورسز کی اس نے ٹریننگ کی، افغان فوج کی، لیکن امریکہ کے جاتے ہی وہ جو افغان فوج تھی وہ طالبان کے سامنے چند ہفتے بھی نہ نکال سکی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو، اگر آپ کا مقصد سچا ہو، تو پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ طالبان نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اس مرتبہ وہ بڑے محتاط ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بچیوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے اسکول جانے کے حوالے سے، دیگر جو باقی جو معاملات ہیں جو ہے بالکل اس کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ مغربی دنیا میں ایک پروپیگنڈا ٹی وی چینلز پر ان کے خلاف شروع ہو گیا، لیکن اس کا وہ توڑ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی اس مرتبہ محتاط پالیسی اپنائے ہوئے ہے، پڑوسی ملک بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی مستقبل کی پالیسی کیا ہوگی۔ ان ساری باتوں کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، لیکن ہمارے زیر بحث اس وقت جو چیز ہے وہ بات یہ ہے کہ طالبان کے اوپر جب افغانستان کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا، پاکستان اس جنگ کے اندر شامل ہوا، تو اس وقت عمران خان کی کیا رائے تھی ذرا سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ My reaction is that it's another moronic statement coming out of US, the sort of moronic statements that got them stuck in Iraq, where there are more than 900,000 people have been butchered because of the most foolish invasion, where they thought they would be greeted with garlands in Iraq, and that people would be celebrating when the US troops entered. And so that's miscalculation. Now the same people, in Congress at least, the majority of public opinion in US says, bring the soldiers back, there is no military solution.
Now my question to these people is, if there is no military solution in Iraq, how do they think there is a military solution in Afghanistan and on the tribal areas? George, I'll tell you right now, there is no military solution. The longer they stay there, the worse it's going to get. Eventually, Afghanistan is going to become a bigger quagmire than Iraq. And the only reason they are not talking about withdrawing the troops from Afghanistan is because Pakistani soldiers are dying there, Afghanistani soldiers are dying there, and Pakistani and Afghani citizens are dying there. At the moment, there are not many NATO casualties. And so therefore, they're putting pressure on Pakistan, and sadly, we are being ruled by a military dictator who has no public standing in Pakistan right now, who's doing whatever. جی بالکل، دیکھیے سنا آپ نے عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تو عمران خان نے یہ کہا کہ عراق سے بھی بڑا قبرستان یہ ان کا ثابت ہوگا، امریکہ غلط کر رہا ہے، اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، مسئلے کا سیاسی حل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت ایک فوجی عامر کی حکمرانی ہے جس کے عوام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کو جھونک دیا گیا بدقسمتی سے۔ عمران خان مسلسل ٹی وی پروگراموں کے اندر گزشتہ 20 برس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، مشرف نے یہ غلط کیا، اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان نے 75,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان کے چپے چپے میں پورے ملک میں دہشت گردوں کے حملے ہوئے اور کس طرح سے پاکستان کی املاک کا نقصان ہوا، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، سولین شہید ہوئے، فوجی شہید ہوئے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بالکل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو اس کا بنیادی ڈھانچہ تھا وہ بالکل بدل کر رہ گیا، اور جس سے بڑی مشکل سے ہم نکلے، اور آئندہ 10 برسوں میں پھر پاک فوج نے وہاں پر جو آپریشنز کیے اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہوئے، اس کے بعد کتنی مشکل سے جناب ہم ان ساری سچویشن سے باہر نکلے اور دہشت گردی کی افریت کے اوپر ہم نے قابو پایا۔ معاملہ جناب یہ ہے کہ یہ بات جب عمران خان کیا کرتے تھے تو ان کو ان کے سیاسی مخالفین، ان کو ان کی ذات سے بغض رکھنے والے صحافی، وہ سب طالبان خان کہا کرتے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ؟ طلعت حسین، حامد میر، نجم سیٹھی اور ان جیسے کئی ایسے جن کو میں ملازم صحافی کہتا ہوں، آج ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخالف سیاستدان جس میں ANP کے لیڈر ہوں، نواز لیگ کے لیڈر ہوں، پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوں یا اور کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہوں، آج ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھے۔ آج وقت نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان نے چند ماہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نکالا جائے جب طالبان کو فتح نظر آنا شروع ہوگی۔ اب عمران خان نے کہا کہ اب مشکل ہے اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ طالبان کی جانب سے اس مرتبہ ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس مرتبہ صرف پشتونوں کا گروہ نہیں ہے طالبان، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ازبک اور تاجک بھی شامل ہیں۔ عوام نے جو ہے وہ انہیں ویلکم کیا ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ سچویشن کس طرف کو جاتی ہے، اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے۔ لیکن اسی دوران عمران خان نے جو ایک اور بات کی تھی اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج امریکن افغانستان کی دلدل میں پھنس گیا، ان کو مصیبت پڑ گئی ہے وہاں، کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرحد کریں گے اور ہم پھینٹا لگائیں گے اور ہم جیت جائیں گے، جس طرح رات میں انہوں نے سرحد کر کے۔ انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے 2 قومیں پیدا کی ہیں، ایک انسان بنائے ہیں اور ایک پٹھان بنائے ہیں۔ یہ قوم ہی کچھ اور ہے، وہ جتنا مرضی ان کو ماریں گے وہ اور لڑیں گے، اور وہ عقل سے لڑتے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے جیتنے کے لیے صرف ہارنا نہیں ہے، اور انہوں نے ہارنا نہیں ہے کیونکہ وہ عوام میں ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے، جو پشتون عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ طالبان تو اب ہے ہی نہیں، یہ تو جنگ اب پشتونوں کی ہو گئی ہے، ادھر بھی پشتون بیٹھا ہے ادھر بھی بیٹھا ہے۔ آپ کسی پشتون سے پوچھ رہے ہیں، سارے اینٹی امریکہ ہیں۔ پاکستان میں اینٹی امریکنزم بڑھ رہی ہے۔ جی بالکل، اور اس مرتبہ جو ہے وہ پشتونوں کے ساتھ دیگر جو عوام ہے ازبک اور تاجک بھی شامل ہو چکی ہے۔ دوستو معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ انسان کی نیت کا معاملہ ہے، انسان کی کمٹمنٹ کا معاملہ ہے۔ چیزوں کو اگر وہ صحیح طریقے سے دیکھے، اس کا مطالعہ اگر ٹھیک ہو، تو اس سے پہلے تاریخ سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہے وہ برطانیہ کو شکست ہوئی افغانستان کے اندر، اس کے بعد رشیا کو شکست ہوئی افغانستان کے اندر، امریکہ یہاں پر آیا، اس کے مقاصد کچھ اور تھے، بظاہر جو ہے وہ اس کے مقاصد انہوں نے کچھ اور دکھائے۔ اس جنگ میں پاکستان کو بھی جھونکا گیا، عمران خان شور کرتے رہے۔ اگلی جو دونوں حکومتیں آئیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی، اس میں دیکھیے ملک میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے، دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے، بالآخر پھر پاک فوج نے جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پایا۔ اب عمران خان اقتدار کے اندر ہیں اور ان کے ویژن کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے،
اور انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا امریکہ یہاں پر اڈا چاہتا تھا. امریکہ کا یہ خیال تھا پاکستان اڈے دے دے گا تو وہ یہاں سے جنگ جاری رکھے گا طالبان کے خلاف. ذرا سوچئے کہ پاکستان اگر امریکہ کو اڈے دے دیتا تو کیا یہ جنگ مزید پرولانگ نہ ہو جاتی. امریکہ کیونکہ جو کابل میں جو افغان فورسز ہیں وہ تو مقابلہ نہیں کر پائیں. امریکہ یہاں بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا, ان کے ڈرون اٹیک کرتا, اب جو ہے وہ اپنے ہوائی اڈوں کے ذریعے ہوائی حملے کرتا, فضائی حملے کرتا. تو اس دوران پاکستان کا امیج کیا بنتا, جیسا کہ ماضی میں بنتا رہا ہے. طالبان اور افغانستان ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف ہوتے اور خدا نخواستہ پاکستان میں پھر جو دہشت گردی کافریت ہے وہ جڑ پکڑنا شروع ہو جاتا. ان ساری چیزوں سے پاکستان کو پاکستان کی ویژنری لیڈر عمران خان نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچایا ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑے سے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کم از کم اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان نے آج سے 20 برس پہلے جو بات کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. اور عمران خان کو طالبان کہنے والے مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہوئے. عمران خان کو طالبان خان کہنے والے, دیگر ان کو ناموں سے پکانے والے مکمل جھوٹے ثابت ہوئے. اور اس کے ثبوت اس بار طالبان نے پیش کر دیے جب انہوں نے کابل فتح کیا کہ عمران خان نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست تھی. اور اس کے بعد امریکہ اور بھارت بھی یہ بات مان گئے. ان کے ٹی وی چینلز کی سکرین کھول کر دیکھ لیں, وہاں پر اس وقت جو ہے وہ جو بائیڈن کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, وہاں پر مودی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, وہاں پر اشرف غنی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی کے ویژن کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں. دوستو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.